جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 283 ملاقات ہے. 282 282 ایپیسوڈ قبرستان والدین کی حاضری پہ ہے. اس سے پہلے ایپیسوڈ 281 ہے، ضرور دیکھیے. میں قبرستان کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک مکان کے اوپر والی منزل کی مڈھیر پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں ایک اگا ہوا پودا دیکھا اور اس میں لگے ہوئے پھول دیکھے. کہاں ہم لوگ پھول لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، مالی بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی پھل پھول نہیں لگتے. اور عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ پودا اوپر مڈیر میں اگ رہا ہے، یہاں اس کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں، جہاں پہ مالی کوئی نہیں. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، اور ہے بھی قبرستان کے راستے میں، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی پھول دیتا ہوں، میں ہی پھل دیتا ہوں. ان کو بھی جو بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں ان کو بھی میں ہی پالتا ہوں. شہیدوں کو قبروں میں رزق بھی میں ہی دیتا ہوں، اور جو پتھر میں کیڑے ہیں ان کو بھی رزق میں ہی دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرشمہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اور اس فلسفے میں چھپا ہوا بہت بڑا پیغام بھی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ساری خدائی ایک طرف ہو جائے لیکن جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو وہ پودا اسی طرح اگتا ہے. وہ بھی پودے ہیں جو ریگستانوں میں اگتے ہیں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. ان حقیقتوں سے تقویت میں بار بار ذکر کرتا ہوں. آپ ارطغرل غازی ترکش ڈرامہ دیکھیں، اس کی ایپیسوڈ نمبر میں تو تقریباً 71 پہ پہنچ گیا ہوں. سیزن 3 کی ہے. میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھی باتیں سننے کو ملیں گی جو میری ناقص عقل کے مطابق ہیں. میں بہت گناہ گار اور ناقص العقل ہوں، لیکن جو تجربے مشاہدے دیکھے ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. تو اس ایپیسوڈ میں وہ جادار قبیلے اور اپنے کائی قبیلے کو یکجا کرنے کے لیے اپنے بھائی کی قربانی بھی دے دیتا ہے. وہ اس کو قبیلہ بدر کر دیتا ہے. اعلیٰ ارطغرل کی والدہ جس کا وہ انتہائی تابع دار ہے، لیکن اس نے اپنی والدہ صاحبہ سے کہا کہ امی جان، اگر میں نے اپنے بھائی کو سزا نہ دی تو پھر قبیلے میں کسی کو سزا نہیں دے سکوں گا. اس کو میں قبیلہ بدر کر رہا ہوں، یہ واپس حلب کی طرف جائے جہاں پہ پہلے ہی میرے 2 بھائی گلدارو اور سارم ہیں. یہ وہاں پہ جائے، مزید پختہ ہو، پھر میں اسے بلا لوں گا. اور اس کی والدہ نے بھی اس کا ساتھ دیا. اس نے کہا بیٹے، جس عظیم مقصد کے لیے تم جنگ لڑ رہے ہو یہ بہت چھوٹی قربانی ہے، اور اگر ہمارا قبیلہ تنہا رہ گیا تو ہم بازنطینی یعنی کفار کے خلاف مشکل سے کوئی جنگ جیت سکیں گے. اس لیے
تم چاہتے ہو کہ قبیلے متحد رہیں۔ تمہارے بھائی نے واقعی غلطی کی ہے جو قابل معافی بھی ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنوں۔ اس طرح ارطغرل نے اپنے سگے چھوٹے بھائی ذوالجان کو قبیلہ بدر کر دیا۔ جب آپ تاریخ میں یاد رہنا چاہتے ہیں پھر آپ کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ صدیاں گزر جاتی ہیں، سال گزر جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں خوش ہونا وہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ جب ہمارے بزرگ کہتے تھے، اللہ جنت سیکھو والد صاحب، کہ بیٹے عادت فی الموت ہوتی ہے، جو چیز عادت بن جائے وہ انسان کو موت تک لے جاتی ہے۔ اور یہ بھی پنجابی میں کہتے تھے کہ کدی کسی چیز دا اخیر نہیں ویکھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آتا ہے تو سارے کام خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے حکیم لقمان کا، ناقص عقل کے مطابق بیان کر رہا ہوں کہ ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، قریب المرگ تھا۔ آپ نے اس کو دوائی دی لیکن اسے آرام نہیں آیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ کو اس چیز کا بڑا رنج ہوا کہ میں تو سب کا علاج کرنے والا ہوں لیکن اپنے بیٹے کو نہ میں بچا سکا۔ اگلے دن انہیں خواب میں یہ پیغام ملا موت کے فرشتے کی طرف سے۔ انہوں نے دکھایا کہ یہ تم نے گولی دی تھی اپنے بیٹے کو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے جب آپ نے اس کو گولی دی تھی اس نے منہ میں رکھی تھی، ہم نے اسی وقت نکال لی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جان نکالنے کا امر آ گیا تھا، لہٰذا یہ گولی ہم نے اس کے منہ سے نکال لی تھی، ورنہ اگر یہ گولی حلق سے نیچے چلی جاتی تو واقعی اس نے صحت مند ہو جانا تھا، اسے آرام آ جانا تھا۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کام ہونا ہوتا ہے سارا کچھ خود بخود سیدھا ہوتا جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ پھر کبھی نہیں ہوتا۔ ارطغرل ڈرامہ ضرور دیکھیں، اس میں بہت زیادہ سبق ہے اور سارے اسلامی تاریخ سے بھرے ہوئے ہیں، قرآنی آیات ان کے حوالے سے ہیں۔ علم میں اضافہ ہوگا، عقل میں اضافہ ہوگا، پختگی آئے گی، فیصلہ سازی آئے گی، دانش مندی آئے گی، دور اندیشی آئے گی، نکتہ بینی آئے گی۔ میں اکثر اپنے والد صاحب کا حوالہ دیتا ہوں کہ وہ بہت بڑے معاملہ فہم تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ وہ اپنے قبیلے یعنی اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ بھی خوب دیا۔ جب ہم اس قابل ہوئے تو انہیں بہت تھوڑا ٹائم ملا کہ ہم ان کی خدمت کرتے، لیکن جتنا بھی وقت ملا ہم نے ان کی خدمت کی۔ شاید ان کا جلدی چلے جانا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند تھا، کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر طویل ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں بزرگوں کو ایسی دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو ان کی منزل ان کی منشا اور مرضی کے خلاف ہوتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ منظر آنکھوں سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں لے لیتا ہے کہ آپ
رینج نہ ہوں، اس لیے بہتر ہے آپ میرے پاس سلام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میری گفتگو میں کوئی غلطی تو مجھے معاف کیجیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔